الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا ہو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ استقبال رمضان کے موقع پر قرآن کی اس آیت پر غور اور فکر کی جائے۔ ایک ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ایک بات تو یہ سمجھا دی کہ یہ کوئی مرضی کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ روزے رکھنا تم پر فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، دوسری بات کہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ آدمی کو جب کوئی کام سپرد کیا جائے تو اس کو مشکل لگتا ہے،
اس کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ کام تم سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، اس راستے پر پہلے بھی گاڑی گزر چکی ہے، تو ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ قرآن کریم میں جب جنت کا تذکرہ ہے تو فرمایا کہ جنت میں جو پھل لائے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، سائز اس کا بڑا ہوگا، ٹیسٹ اس کا اس سے بہت اچھا ہوگا، اس میں کوئی کچا پھل، کوئی داغی پھل، کوئی کیڑا لگا ہوا پھل نہیں ہوگا، لیکن اس کا شیپ دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا۔ تم ان پھلوں کو پہلے دنیا میں دیکھ چکے ہو۔ جب ایک دم کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یہ کھانے کی چیز ہوگی بھی یا نہیں، اور پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیا ہوگا۔ تو اس وحشت کو ختم کرنے کے لیے جنت کے پھل بھی دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ تو روزے تم پر فرض کیے گئے، لیکن تم سے پہلے امتوں پر بھی، لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اس سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، آسان فلسفہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، گناہ چھوٹ جائے، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، روحانیت غالب آ جائے، دل نورانی ہو جائے، جنت میں داخلہ آسان ہو جائے، نفس اور شیطان سے تم محفوظ ہو جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اب عید کا چاند نظر آنے کے بعد ہم اپنا محاسبہ کریں کہ 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد جو روزے کا مقصد تھا تقویٰ حاصل ہوا، گناہ چھوٹے، دل پاکیزہ اور نورانی بنا، اعمال میں اضافہ ہوا، دل کی دنیا تبدیل ہوئی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو روزے کا مقصد پورا، روزے قبول۔ خدا نخواستہ اگر کیفیت جوں کی تو ہے، جیسے رمضان کا چاند نظر آنے پر مسجدیں بھر گئی تھی، عید کا چاند نظر آنے پر پھر سے خالی ہو گئی، اگر رمضان سے پہلے بھی فجر نہیں پڑھتے تھے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی فجر کی چھٹی ہو گئی، اگر رمضان سے پہلے بھی تلاوت نہیں کرتے تھے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی تلاوت چھوڑ دی، اگر رمضان سے پہلے بھی چہرے پر داڑھی اور سر پر عمامہ نہیں تھا، عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی داڑھی گندی نالی میں اور بال انگریزوں والے بنا لیے، تو معاف کرنا، روزے کا فلسفہ سمجھ آیا ہی نہیں، روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہی نہیں ہوا، روزے سے اللہ جو چاہتے تھے وہ تم نہیں کر دکھا پائے۔
بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہیں ہاں نیند تمہیں پیاری ہیں، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہیں، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ تو بھائی روزوں سے تو تقوی آئے گا، لیکن اس کی پریکٹس پہلے سے شروع کر دے۔ بھائی آپریشن ہوتا ہے صبح 8 بجے، کھانا پینا اسی وقت بند ہوتا ہے آپریشن کے وقت، اس سے 12 گھنٹے پہلے کہ یہ آپریشن کے قابل تو ہو جائیں، آپریشن کے لیے تیار تو ہو جائیں، اس کا جسم یوز ٹو تو ہو جائیں۔ تو ہم بھی یہ جو 8-10 دن باقی ہیں اس میں ابھی سے حرام کھانا بند کر دے، حرام پینا بند کر دے، حرام پہننا بند کر دے، حرام دیکھنا بند کر دے، حرام سننا بند کر دے، حرام بولنا بند کر دے، حرام سونگنا بند کر دے، حرام پکڑنا بند کر دے، حرام کی طرف چلنا بند کر دے، حرام کو جیب اور پیٹ میں نہ آنے دے۔ ابھی سے قرآن اٹھا کر پریکٹس شروع کر دے، مسجد میں زیادہ وقت نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر 10 دن کے اعتکاف کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر لے، لمبے لمبے نوافل شروع کر کے تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے، کھانا پینا کم کر کے روزے کی عادت بنا لے، پان گٹکا سگریٹ نسوار ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کم کر کے چھوڑ دے۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ استقبال رمضان یہ نہیں ہے کہ مال بہت زیادہ خرید لیا سیزن ہے، بلکہ اس کو دم کر کے رکھ دیا، 15 روزوں کے بعد نکالیں گے کہ مارکیٹ میں چیز شارٹ ہوگی، خوب مہنگا کر کے بیچیں گے۔ یہ حاجی صاحب بھی پھر عید کے دن جو ہے نا سفید کاٹن پہن کر اور جو ہے نا وہ مسواک اور خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ 1 مہینہ اس نے مسلمانوں کو ایسے ذبح کیا، 10 والی چیز 100 میں دی ہے۔ تو بھئی روزے کا مقصد ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے، بس ایک روبوٹک سسٹم ہے۔ رمضان آ گیا بھائی افطاری ہوگی اور تراویح ہوگی اور جو ہے نا وہ راتوں کو گپ شپ لگائیں گے، دن بھر سوئیں گے، اور عید کی شاپنگ ہوگی اور عید کے لیے بھی سے پلان کریں گے، پھر رمضان گزر جائے گا، پھر اگلا رمضان آئے گا، پھر وہی کہانی شروع ہو جائے گی۔ ایک رمضان تو ایسا گزرے کہ ہمیں تسلی ہو، یار تھوڑا سا حق ادا ہو گیا، تھوڑا سا روزے کا مقصد حاصل ہو گیا، کچھ اندر تبدیلی آ گئی، کچھ میری روٹین چینج ہو گئی۔ تو آج کے بیان میں ہم صرف یہ عزم کریں کہ ہم نے رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے، رمضان میں جو کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن آج رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اللہ والوں نے کیا خوب لکھا کہ اگر ہمیں رمضان کی اہمیت پتہ چل جائے تو سارے کام رک جائے، بریک لگ جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علمی مجالس بھی رمضان میں چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن کی تلاوت۔ ان لوگوں کو رمضان کی قدر تھی، ویلیو کا پتہ تھا، اہمیت ان کے سامنے تھی۔
غنیمت سمجھتے تھے اس کو. تو ایک کام ہم نے رمضان سے پہلے یہ کرنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ابھی سے حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، حرام بولنا، حرام سننا، حرام دیکھنا، حرام پکڑنا، حرام چلنا، حرام کمانا، یہ چھوڑ دے. ایک کام. دوسرا کام، اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض کو نکال دے. جس دل میں کینہ ہوتا ہے وہ شب برات میں بھی بخشش سے محروم ہوتا ہے، وہ شب قدر میں بھی بخشش سے محروم ہوتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے اعمال میں حلاوت بھی نہیں ہوتی، اس کی دعاؤں میں تاثیر بھی نہیں ہوتی. تو ابھی سے اگر کسی سے ناراضگی ہے معافی تلافی کر لے، کسی کے لیے دل میں حسد ہے نکال دو. اور اس کا طریقہ علماء نے یہ بتایا کہ اس کی ترقی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دو. جس سے حسد ہے اس کا نام لے کر دعا شروع کر دو، اے اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر. اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگ رہا تھا، ہم نے اب تک معاف نہیں کیا، ابھی معاف کر دو. شیطان دل میں بولے گا ابھی اگر اس نے معافی مانگی معاف کر دوں گا، بولو نہیں، وہ مانگ چکا ہے، ابھی میں پہل کروں گا. وہ سلام کرے گا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں، البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، میں پہل کروں گا. اسی طرح توبہ اور استغفار کریں. ایک توبہ یہ ہے کہ جس کے ذمے قضا نمازیں تھی وہ روزے سے پہلے ہی لوٹا دے. قضا روزے تھے، کسی وجہ سے رہ گئے تھے، یا کوئی نظر کے روزے اس کے ذمے تھے، یا ویسے ہی نفلی روزے، یہ 8-10 دنوں میں 2-3-4 روزے رکھ لے. اور سب سے بڑی بات، اس رمضان میں سب سے زیادہ دشمنی جس چیز سے کرنی ہے وہ موبائل ہے. سب سے زیادہ جو ہمارا وقت ضائع کرتا ہے وہ موبائل کرتا ہے. ایک سروے ہوا کہ ایک عام آدمی دن میں 7.5 گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے. میجورٹی. آپ بھی اگر اپنا حساب لگائیں گے، صبح اٹھنے کے بعد 20-25 منٹ دیکھ لیتا ہے، پھر ہر گھنٹے میں 5-10 منٹ دیکھتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ پھر رات کو دیکھتا ہے، تو 7-8 گھنٹے ہمارے موبائل میں لگ رہے ہیں. اس میں تلاوت سن رہے، بیچ میں گانا آ گیا، بیان سن رہے ہیں، بیچ میں فلم آ گئی، کوئی صحیح پوسٹ پڑھ رہے ہیں، غلط تصویر آ گئی. تو 8 گھنٹے نیند میں گئے، 7-8 گھنٹے دنیا کمانے میں اور دنیا داری میں گئے، 8 گھنٹے موبائل کی نظر ہو گئے. اگر یہ 8 گھنٹے اللہ کے قرآن کو دیتے، اللہ کے دین کو دیتے، نمازیں سیکھتے، مسائل سیکھتے، تو فرشتے ہمارے قدموں میں اپنے پر بچھاتے اور راستوں میں ہم سے مصافحے کرتے. تو اس رمضان میں، بلکہ اس سے پہلے، آج ہی سے موبائل سے احتراز شروع کر دیں. یہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے. اور دعائیں مانگے، لیکن دعائیں وہ مانگے جو آقا نے مانگی، ان الفاظ سے مانگے جو الفاظ آقا کی زبان مبارک سے نکلے. اس میں تاثیر بھی زیادہ ہے، قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہے. 60 سال ہو گئے ہمیں عربی میں دعا نہیں آتی، پھر
پھر مسئلہ پوچھتے مولانا صاحب ہم پشتو میں، پنجابی میں، بلوچی میں، سندھی میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، گجراتی میں، میمنی میں، چترالی میں ہم دعا مانگ سکتے؟ بھائی مانگ سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے آپ عربی میں مانگو، بہتر یہ ہے وہ الفاظ مانگو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، اس میں تاثیر بھی زیادہ ہے، اللہ کو محبوب بھی ہے، قبولیت کا امکان بھی اس میں زیادہ ہے۔ 60 سال میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم نے سیکھ لی، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ الحمدللہ قل هو اللہ احد اور 2-4 صورتیں یاد ہے، 70 سال ہو گئے بس وہی یاد ہے۔ بھائی اس رمضان سے پہلے اور اس رمضان میں ہم نے عربی دعائیں سیکھنی ہیں، ہم نے 20-30 چھوٹی صورتیں سیکھنی ہیں، ہم نے اما پارا زبانی یاد کرنا ہے، ہم نے سورہ یاسین زبانی یاد کرنی ہے، ہم نے سورہ رحمان زبانی یاد کرنی ہے، ہم نے سورہ ملک زبانی یاد کرنی ہے، ہم نے سورہ الف لام میم سجدہ زبانی یاد کرنی ہے، ہم نے سورۃ الواقعہ زبانی یاد کرنا ہے، ہم نے سورۃ البقرہ زبانی یاد کرنا ہے، ہم نے 40 حدیثیں زبانی یاد کرنی ہے۔ یہ رمضان دوسرے رمضان سے الگ ہو جائے، منفرد ہو جائے، ممتاز ہو جائے، اچھا گزر جائے، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کوئی کتاب خرید لیں، روزانہ ایک دعا ایک حدیث یاد کریں۔ اس کے لیے آپ کسی عالم سے، کسی قاری سے، کسی مفتی سے، کسی طالب علم سے رابطہ کر لیں کہ بھائی میں آپ سے 10-15 منٹ یہ حدیث پڑھوں گا، حدیث کا تلفظ پڑھو، پھر اس کو یاد کرو، پھر اس کا ترجمہ یاد کرو۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہم سب انسان ہیں اور گناہ گار ہیں، لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کی نسبت علم کے ساتھ ہے، اور اس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اکثر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، یار یہ مولوی، امام، علماء، یہ مفتی، یہ قاری، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ تنخواہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن کپڑے ان کے سب سے اچھے ہوتے ہیں، خوشبو یہ سب سے مہنگی لگاتے ہیں، مہمان ان کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ہر وقت یہ حشاش بشاش اور زیڑ غڑ گرزی، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی ہے۔ بھائی کسی کو ماں کی دعا لگ جائے وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھا، ماں کی دعا لگ گئی، پیر صاحب کی دعا لگ گئی، باپ کی دعا لگ گئی، مظلوم کی دعا لگ گئی، ایسا ہے نہیں، علماء کی دعا لگ گئی۔ ارے بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ان علماء کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی۔ کون سی دعا؟ نظر اللہ امرأ، اے اللہ سرسبز اور شاداب رکھ، تر و تازہ رکھ، چمکتا دمکتا رکھ، ہنستا مسکراتا رکھ۔ کس کو؟ اس کو جو میری بات سنے، یعنی حدیث، اس کو یاد کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔
تو الحمدللہ علماء کا کام ہی یہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو سناتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر لوگوں کو سناتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ نے بھی اگر اس دعا کو لینا ہے، آج سے عزم کر لو، ہم بھی قرآن پڑھیں گے، یاد کریں گے، حدیثیں پڑھیں گے، یاد کریں گے، آقا کی عربی میں دعائیں پڑھیں گے، یاد کریں گے اور دوسروں کو سنائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ اس رمضان میں ہم نے کچھ منفرد کام کرنے ہیں۔ فضائل تو سنتے سنتے آپ بوڑھے ہو گئے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور جو جوان ہیں ان کی جوانی بھی قابل رحم ہے۔ بھائی آج کل کا جوان نہ اس کے پاس جسم ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے، نہ اس کے پاس تقوی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے بیچاروں کے پاس، اکثریت کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اس رمضان کو اس طور پر قیمتی بنا سکتے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں روزوں کے مسائل بھی سیکھنے ہیں۔ بھائی رمضان تو آ رہا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن روزے کے مسائل کیا ہے؟ سحری کا وقت کیا ہے؟ سحری میں مسنون عمل کیا ہے؟ سحری میں کون سی دعائیں مانگی جائے؟ سحری کب بند کی جائے؟ پھر افطار کے مسائل، پھر جو ہے نا وہ روزے کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل، پھر اعتکاف کے مسائل، پھر لیلۃ القدر کے مسائل، پھر لیلۃ الجائزہ کے مسائل، پھر رمضان میں عمرے پر جانے کی نیت کرے۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، سستی کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، اگلے سال چلے جائیں گے، رمضان کے بعد چلے جائیں گے، پیکج ابھی مہنگا ہے، رش بہت ہوگی، ابھی یہ سیزن کا مال بچا ہوا ہے، اس نیت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ تو اس رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھے۔ ہر سال مدرسہ تمیم داری میں رمضان سے پہلے 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے خواتین کے لیے، جس میں روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل یہ بتائے جاتے ہیں۔ ہزاروں عورتیں ہیں، کتنی عورتوں کو آپ نے بھیجا ہے؟ نہ مردوں کو مسائل کا پتہ ہے، نہ عورتوں کو مسائل کا پتہ ہے۔ اسی لیے ہم دعائیں بھی سیکھیں اور مسائل کو بھی سیکھیں۔ اور ایک کام کی خریداری ابھی سے کر لیں۔ بھائی یہ جو برکت والا مہینہ ہوتا ہے نا، تو اس میں مسجدوں میں بھی رش ہوتی ہے، لیکن بازاروں میں اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے جو روزہ رکھ کر تھوڑی سی روحانیت آئی ہے، تراویح پڑھ کر جو تھوڑا سا نور آیا ہے، سحری میں اٹھ کر جو دعائیں مانگی ہے، افطار میں اس پر جو رحمت برسی ہے، زکوٰۃ دینے سے جو دل تھوڑا سا پاک ہو گیا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے سے جو تھوڑے سے گناہ چھوٹ گئے ہیں، نفس تھوڑا سا قوی ہو گیا ہے، اب اس محنت پر پانی کیسے پھرے گا؟ شاپنگ کرنی ہے، خریداری کرنی ہے، اتنی رش ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک ہدایت دے، عورتیں ایسے بازار میں جاتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا جتھا ہوتا ہے، اور ایسے تیار ہو کے جاتی ہے، اور وہ جاپان سے نہیں آتی ہے، وہ عورتیں افریقہ کے جنگلات سے بھی نہیں آتی ہے۔ زما استاد اکور نزی ہمارے گھروں سے نکل کر جاتی ہے، ناراض نہیں ہونا، یہ خریداری مرد کا کام ہے۔ ہم کہتے تو ہیں عورت مارچ کے خلاف ہے، مغربی کلچر ایسا، مغربی کلچر ایسا، خو پخپلم کم نہیں ہو، سارا اختیار اور ہینڈ اوور ان کے کر دیا ہے۔ بس جی میں تو تنخواہ لا کر تمہاری بابی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں، شرمے گم نہ۔
فخر کرتے بھائی، وہ فخر کہتے سوٹ بہت اچھا ہے، یہ تو تمہاری بابی لائی ہے، وہ تو خدائی ظالمہ۔ گناہ پر فخر تو نہ ہو، ہاں بہت زیادہ کوئی عورت مجبور ہو محرم کے ساتھ جائے، کبھی کبھی جائے۔ آپ بازار میں جاؤ، دکاندار مرد ملیں گے، خریدار عورتیں ملیں گی۔ تو ساری اچھا رمضان میں چیزیں مہنگی بھی ہوگی، رش بھی ہوگا، ٹائم بھی ضائع ہوگا، لیکن ہم نے رمضان میں خریدنا ہے۔ بھئی رمضان سے پہلے خرید لو، ٹائم بھی بچ جائے گا، چیز بھی سستی ملے گی، ویرائٹی بھی اچھی ملے گی۔ یہ بازاروں کا سیزن نہیں ہے، یہ کمائی کا سیزن نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ مسجدوں کا سیزن ہے، یہ مدرسوں کا سیزن ہے، یہ تبلیغ کا سیزن ہے، یہ خانقاہوں کا سیزن ہے، یہ اعتکاف کا سیزن ہے، یہ عمرے کا سیزن ہے، یہ زکوٰۃ دینے کا سیزن ہے، یہ صدقہ اور خیرات دینے کا سیزن ہے، یہ راشن تقسیم کرنے کا سیزن ہے، یہ کنویں کھدوانے کا سیزن ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا سیزن ہے، یہ بیماروں کے علاج کا سیزن ہے، یہ یتیموں کی کفالت کا سیزن ہے۔ آپ پلان کریں کہ اس رمضان میں اتنی زکاتیں، اتنا ایکسٹرا دوں گا، اتنے گھروں کو میں راشن دوں گا، اتنے بیماروں کا میں علاج کروں گا، اتنے قیدی جیل میں ہیں، بے گناہ ہیں، کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں، عید آ رہی ہے، رمضان کی افطاری کا دسترخوان لگے گا، ان کے بچے اپنے باپ کو ترسیں گے، ان کے دسترخوان پر فروٹ نہیں ہوگا۔ اگر میں اس بے گناہ کا کیس لڑوں اور اس کے لیے وکیل کروں اور کچھ پیسے خرچ کر کے اس کی رہائی کا بندوبست کر دوں گا، یہ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرے گا، یہ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرے گا، یہ بھی بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائے گا۔ اگر ہم یہ نیت کریں گے ہمارے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ ایسے کام ہم کریں۔ بہت رمضان ہم نے ضائع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تو ویسے بھی دیتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتی۔ 1200 کلومیٹر پر گھنٹہ ہوا کی رفتار ہے، 1200 کلومیٹر پر آور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی آگے بڑھ جائے، اس کو دیا، اس کو دیا، ادھر دیا، ادھر دیا، کھانا کھلایا، لباس دے دیا، راشن دے دیا، علاج کروا دیا، شادی کرا دی، کفالت کروا دی، کنواں کھدوا دیا، کیس لڑنے میں پیسے دے دیے، گردن آزاد کر دی، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، عمرے پہ چلے گئے، لوگوں کو لے کے چلے گئے۔ میرے محترم دوستو، ہم بھی کر لیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ شیطان ہمیں کہتا ہے نہیں بھائی، تیرے بیٹے بڑے ہوں گے، پھر ان کی شادیاں ہوگی، پھر کہیں جا کر تجھے موت آئے گی۔ اس بات کو دل سے نکال دو۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا سوچو، تصویر سامنے آ جائے گی۔ گھر میں دیکھو، پھر گلی میں دیکھو، پھر خاندان میں دیکھو، پھر مسجد میں دیکھو، پھر اپنی شاپ پر دیکھو، پھر مارکیٹ میں دیکھو، آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے، تھے آج نہیں ہے، ہمارا کیا پتہ ہے۔ تو صدقہ اور خیرات بھی زیادہ ہو، اور مسجد میں زیادہ وقت گزارے۔ 1 گھنٹے کے لیے آؤ، نفلی اعتکاف کی نیت کر لو، تاکہ 10 دن کا اعتکاف بھاری نہ لگے۔ اور تکبیر اولیٰ کی نیت، بھائی جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، جہنم سے پروانہ مل جائے گا رہائی کا، نفاق سے بری ہو جائے گا۔ تو یہ 9-10 دن رمضان سے پہلے، رمضان میں تو ویسے ہی روٹین بن جاتی ہے، لیکن کتنے بدقسمت ہیں ہم لوگ کہ رمضان میں بھی نمازیں چھوٹ جاتی۔ ظہر کی نماز بہت سے لوگوں کی نہیں ہوتی، سوئے ہوتے۔ فجر بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، ساری رات جاگے ہیں، کرکٹ کھیلی ہے، تاش کے پتے کھیلے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں،
بازار میں دکانداری کی ہے، جیسے ہی سحری کی شیطان نے نیند غالب کر دی، اللہ اکبر، رمضان میں فجر سے محروم ہو گئے۔ اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی نیم ادئی یا نیم ویخی، بوجھ سمجھ کر آتے ہیں۔ بھائی رات کو تراویح پڑھو، 2-4 نفل پڑھو، سو جاؤ۔ راتوں کو ایسا جاگنا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ سحری میں بشاشت سے اٹھو، مزے سے نفل پڑھو، تہجد پڑھو، لمبی دعاؤں کی عادت ڈالو، اور عربی میں دعائیں ابھی سے یاد کرو گے، پڑھو گے، مزہ آ جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا، طبیعت میں نشاط، چستی آ جائے گی، آنکھوں میں تاثیر آئے گی، چہرے پر نور آئے گا، ہاتھ اٹھیں گے، عرش کے ستون ہلیں گے، مزہ آ جائے گا۔ تو یہ 10 دن تکبیر اولیٰ کی پریکٹس کرو، 30 دن رمضان کے، 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ عید کا جو مزہ اس کو آئے گا وہ دوسرے کسی کو نہیں آ سکتی۔ اور ایک کام، اپنے ماتحتوں پر بوجھ کم کرو۔ جو ہمارے نوکر ہیں، جو اپنے غلام کا بوجھ رمضان میں ہلکا کرے گا، اللہ اس کی بخشش کرے گا۔ یا تو رات میں ان سے کام کرواؤ، یا ابھی سے زیادہ کرواؤ، رمضان میں کام کم کرواؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ بات تو سب کہتے ہیں ماتحت اور غلام کا بوجھ کم کرو، اپنے گھر والوں کو سب بھول جاتے۔ بڑی فیملی ہے اور عورت کو جو ہے وہ سب کے لیے افطار میں انتظام کرنا ہے، دوپہر 2 بجے سے وہ کچن میں گھستی ہے، آگ اور چولہے پر کھڑی ہوتی ہے، اس کے لیے بریانی بنانی ہے، اس کو قورمہ پسند ہے، اس کے لیے پکوڑے ہیں، اس کے لیے سموسے ہیں، اس کے لیے رول ہے، اس کے لیے ہرا شربت، اس کے لیے لال شربت۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ افطاری کی اذان ہو جاتی ہے، ہم لوگ لگے رہتے، وہ بیچاری کچن میں ہوتی، اس کا بوجھ بھی ہلکا کرو۔ بھائی ایک ڈش بناؤ، ہم 2 چیزیں بازار سے لے آئیں گے، آپ بھی عبادت کرو۔ اور اتنی محنت کے بعد تھوڑا سا اگر نمک کم ہوا، بیا ہو پختنو تخزان خ معلوم دے خپکی گو بنا، ہاں ایسے آنکھیں نکالتے اور بس وہ پلیٹ کو بھی جو ہے نا وہ مار دیتے، یہ نمک کم ہے، مسالہ کم ہے، زمنگ روجہ دا اللہ کا آغا کم چرتا دے، عیسائی خاندان نہ راغلے دا، وہ بھی مسلمان ہے، اس کا بھی روزہ ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ روزے میں تو چک بھی نہیں سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو روزے میں گھر والی کا بوجھ بھی کم کرو۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ ہم تو بھائی ڈکارے لے کر مسجد آ جائیں گے، افطاری کے بعد پھر کھانا ہوگا، بیا باغا غریبت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ رات کو 12 بجے فارغ ہوگی، ہم سو جائیں گے، موبائل دیکھیں گے، وہ پھر 1-2 بجے رات کو کچن میں چلی جائے گی۔ سحری میں بھی تو ہماری لسٹ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ جناب واہ۔ تو بھائی ہم سے پوچھو گی، اس کو نماز کا موقع ملا، اس کو تلاوت کا ٹائم ملا، اس کو دعائیں مانگنے کی فرصت ملی، اس کو دینی کتابوں کے مطالعے کا ٹائم ملا، اس نے ذکر کیا۔ یہ رمضان صرف کھانے پینے کا نہیں ہے کہ 20 چیزیں دسترخوان پہ لگا دو۔ تو اس رمضان میں ہم نے گھر والوں کی بھی رعایت، بولنا نہیں، رعایت رکھنی ہے۔ اور ایک چیز آخری جو میں بتانے لگا ہوں کہ کم بولنا، کیا بولو؟ کم بولنا، خبری بڈیری نہ کہو۔ رمضان میں یا نیند ہوتی ہے، یا موبائل ہوتا ہے، یا غیبت ہوتی ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے۔ پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، کیا محنت، کیا اخلاص، کیا درد دل ہوگا۔ فرماتے تھے کہ اللہ نے اتنے بڑے جسم میں 5-6 فٹ کے بدن میں زبان کا سائز اتنا رکھا ہے، زبان کا سائز
اتنا رکھا جتنا زبان کا جسم میں سائز ہے اس کا استعمال بھی اتنا کم کرو. سب سے زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں زبان کا کرتے ہیں. بھائی میاں بیوی میں جھگڑا اس لیے ہوتا ہے زبان قابو میں نہیں ہے. استاد شاگرد سے ناراض اس لیے زبان قابو میں نہیں ہے. امام اور مقتدی کی بنتی نہیں ہے زبان قابو میں نہیں ہے. پڑوسی سے ہر وقت جھگڑا ہے زبان قابو میں نہیں ہے. آقا اور باس اور مال نوکر کے اندر ہر وقت انبن رہتی ہے زبان قابو میں نہیں ہے. رشتہ داروں سے ہمارا جھگڑا رہتا ہے زبان قابو میں نہیں ہے. زبان قابو میں. فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا حصائد السنتہم، زبان کی وجہ سے 22 ویلر ٹرالر کو بریک لگانا آسان ہے، زبان کو قابو کرنا مشکل ہے. تو اس رمضان میں ہم زبان کو قابو کرے. حدیث میں آتا ہے اذا صابک احد، کوئی تم سے لڑائی کرے فلیقل انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے چلے جاؤ. بھائی رمضان شروع ہوتا ہے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے. بچوں نے ذرا سا اوہا کیا دھرس غرب. ایسا نہیں. اس زبان کو قابو میں رکھیں. انشاءاللہ ان باتوں پر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب کرے اور اللہ اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.